بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام السور۔ احکام السور پانی کے مسائل چل رہے ہیں۔ ماقبل اسباق میں آپ نے پانی کے اقسام اور ان کے احکام اور پھر پانی میں کوئی پاک چیز مل جائے تو اس پانی کا حکم پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں ہم جوٹے کے بارے میں پڑھیں گے کہ جوٹا جانوروں کا مختلف قسم کے جانور ہیں، جنگلی جانور، حلال جانور، حرام جانور، پالتو جانور، اور اسی طرح انسان، مسلمان، کافر، ان کا جوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے۔ جوٹا کہتے ہیں کوئی انسان یا جانور کسی پانی میں سے پی لے اور پھر پینے کے بعد اس کو بچائے، تو جو اس کا پینے کے بعد بچا ہوا پانی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جوٹا۔ مصنف نے بھی جوٹے کی تعریف یہی کی ہے، هو الماء الذي بقي في الاناء، وہ پانی جو باقی رہ جائے برتن میں، اناء کہتے ہیں برتن میں، بقی فی الاناء بعد ما شرب منہ انسان او حیوان، اس سے انسان یا حیوان کے پینے کے بعد، انسان یا حیوان کے پینے کے بعد جو پانی برتن میں بچ جائے اس کو جوٹا کہتے ہیں۔ جوٹے کے احکام کے بارے میں فرماتے ہیں وَلِلسُّؤْرِ أَحْكَامٌ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْحَيَوَانِ الَّذِي شَرِبَ مِنْهُ۔ جوٹے کے مختلف احکام ہیں جو بدل جاتے ہیں بِاخْتِلَافِ الْحَيَوَانِ الَّذِي، اس حیوان کے بدلنے سے جو اس پانی میں سے پیتا ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پینے والے حیوان کے بدلنے سے جوٹے کا حکم بھی بدل جاتا ہے، اس لیے کہ بعض حیوان کے جوٹے کا حکم الگ ہے، بعض حیوان کے جوٹا پاک ہے، بعض حیوان کا جوٹا مکروہ ہے۔ تو اس لیے مطلقاً کوئی ایک حکم نہیں لگا سکتے کہ جس سے سارے جوٹوں کا پتہ چلے۔ مصنف نے اصول بتا دیا کہ بھئی جانوروں کے حکم الگ ہیں، لہذا جانوروں کے بدل جانے سے حکم بھی بدل جاتا ہے۔ اب اس کی وضاحت کے طور پر فرما رہے ہیں، نمبر 1، فَالسُّؤْرُ الْآدْمِيِّ طَاهِرٌ وَتَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ، آدمی انسان کا جوٹا پاک ہے اور اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، طہارت حاصل ہوتی ہے۔ اذا لم يكن في فمه اثر النجاسة، آدمی کا جوٹا تب پاک ہے جب اس کے منہ میں نجاست کا اثر نہ ہو، سواء كان مسلما او کافرا، برابر ہے کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، وسواء، اور اسی طرح برابر ہے کہ كان طاہرا او جنبا، وہ پاک ہے یا حالت جنابت میں ہے۔ لوگ عام طور پر سوال کرتے ہیں کہ کافر کا جوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے، کافر کا بچا ہوا پانی ہم پی لیں یا نہ پی لیں، اس پانی سے ہم وضو کر لیں یا نہ کر لیں۔ اسی طرح جنبی، جنابت کی حالت میں کوئی آدمی پانی پی لے اور اس کو بچائے تو کیا وہ پانی پاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ پانی، انسان کا جو بچا ہوا پانی ہے وہ مطلقاً پاک ہے جب اس کے منہ میں کوئی نجاست کا اثر نہ ہو۔ اب آپ کہیں گے نجاست کا اثر منہ میں کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، شراب پی لی اور منہ میں ابھی تک شراب کے اثرات تھے اور کوئی پانی پی کے اس نے بچا لی، تو اب ظاہر ہے اس شراب کے اثرات اس پانی میں چلے گئے، اس وجہ سے وہ پانی پاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے منہ میں نجاست کا اثر تھا۔ اسی طرح کوئی بھی ناپاک چیز ہو سکتی ہے،
تو آدمی کا جوٹا یہ ہے کہ جب اس کے منہ میں کوئی نجاست کا اثر نہ ہو، تو چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، حالت جنابت میں ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، پاکی کی حالت میں ہو، مرد ہو، عورت ہو، اس کا جوٹا مطلقاً پاک ہے۔ کذا سؤر الفرس طاہر وتحصل به الطہارۃ بدون کراہۃ، اسی طرح گھوڑے کا جوٹا بھی پاک ہے اور اس سے طہارت حاصل ہو سکتی ہے بغیر کسی کراہت کے۔ گھوڑا جب کسی پانی میں پی لے اور اس کو بچا لے تو وہ پانی پاک ہے، اس کو آپ پی بھی سکتے ہیں اور اس سے آپ پاکی حاصل کر بھی سکتے ہیں بغیر کسی کراہیت کے، کوئی مکروہ نہیں ہے۔ وَكَذَا سُؤْرُ الْحَيَوَانِ الَّذِي يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ، اسی طرح ان حیوان کا جوٹا، سؤر جوٹے کو کہتے ہیں حیوان، ان حیوان، الذی وہ حیوان، یؤکل لحمه جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا جوٹا بھی پاک ہے۔ وتحصل به الطہارۃ بدون کراہۃ، اور ان سے طہارت حاصل کرنا بھی جائز ہے بغیر کسی کراہت کے، جیسے اونٹ ہے، کل ابل اونٹ، والبقر گائے، والغنم بکریاں، بکری، بیڑ، یہ وغیرہ، یعنی جو جانور، جس جانور کا گوشت پاک ہے اس کا جوٹا بھی پاک ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ سؤر الحرۃ طاہر ولکن یکرہ الوضوء بہ تنزیہا، بلی کا جوٹا پاک ہے لیکن اس سے وضو کرنا مکروہ ہے، تنزیہی ہے، ثواب کم ملے گا۔ اذا وجد الماء المطلق، یہ تب ہے کہ جب ماء مطلق موجود ہو، اور یہ جوٹا بلی کا پاک تب ہے کہ اذا لم یکن فی فمہ اثر النجاست، جب اس کے منہ میں نجاست کا اثر نہ ہو۔ جب بلی کے منہ میں نجاست کا اثر ہو تو پھر بلی کا جوٹا بھی ناپاک ہے، پاک نہیں ہے، اور جب اس کے منہ میں نجاست کا اثر نہ ہو تو اس کا جوٹا پاک ہے، لیکن اس پانی سے وضو کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، جب دوسرا پاک پانی موجود ہو تو۔ دوسرا پاک پانی موجود نہ ہو تو پھر آپ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کذا سؤر سباع الطیر، اسی طرح اڑنے والے درندے، جو عام طور پر وہ پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، کالصقر جیسے باز ہے، والحدأۃ اور چیل ہے، اڑنے والے درندوں کی یعنی وہ پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، چیل ہے، باز ہے، ان کا جوٹا بھی پاک ہے لیکن ان سے وضو کرنا مکروہ ہے، تنزیہی ہے۔ کذا سؤر الحیوان الذی یسکن فی البیوت، وہ حیوانات جو گھروں میں رہتے ہیں، کالفأرہ چوہا ہے، طاہر ان کا جوٹا بھی پاک ہے لیکن ان سے وضو کرنا بھی مکروہ ہے۔ نمبر 3، سؤر البغل والحمار طاہر بدون شک، گدھے اور خچر کا جوٹا بھی پاک ہے بغیر کسی شک کے۔ ولیکن هل یصح بہ التوضؤ ام لا یصح بہ التوضؤ، اس پانی سے وضو کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ فقد وقع الشک فی ذلک، اس بارے میں شک واقع ہو گیا۔ فإن لم یجد غیرہ توضأ بہ، اگر دوسرا پانی نہ ہو تو اس سے وضو بھی کریں، وتیمم اور پھر تیمم بھی کریں، ثم صلی، پھر نماز پڑھیں۔ اب آپ یہاں یہ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ طاہر پاک ہے تو پھر اس سے وضو کرنا کیوں صحیح نہیں ہے؟ یہ ایک طاہر پاک ہے تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پانی کو آپ پی سکتے ہیں، اور طاہر کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی اگر آپ کے بدن میں کسی کپڑے میں لگ جائے تو وہ کپڑا اور وہ بدن بھی ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ پانی پاک ہے۔ لیکن آیا اس سے وضو کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ شک اس وجہ سے واقع ہو گیا کہ احادیث مختلف ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وضو بھی کریں اور تیمم بھی کریں، ثم صلی، پھر نماز پڑھیں۔ نمبر 4، سؤر الخنزیر نجس، خنزیر کا جو جوٹا ہے وہ نجس ہے، لا تحصل بہ الطہارہ، اس سے طہارت حاصل نہیں ہوتا۔ کذا سؤر الکلب نجس لا تحصل بہ الطہارہ، اور
کتے کا جوتا بھی ناپاک ہے، اس سے پاک حاصل نہیں ہوتا، وہ نجس ہے، یعنی اس کا بچا ہوا پانی اگر کسی کپڑے پہ، کسی بدن پہ، کسی جگہ پہ لگ جائے تو اس کو دھونا بھی ضروری ہے۔ کذا سور سبع من سباع البہائم، چوپائی درندے، چار پایوں والے جو درندے ہوتے ہیں، جنگلی درندے، سباع درندہ، سبع جمع ہے اس کی، سبع، سؤر سبع من سباع البہائم، چار پائے والے درندوں میں سے جو درندے ہیں ان کا جوتا بھی نجس ہے، جیسے شیر ہے، اسد، شیر، فہد، چیتا، ذئب، بیڑیا، نجسن، یہ نجس ہیں۔ لا تحصل بہ الطہارہ، ان سے بھی پاکی حاصل نہیں ہوتی۔ آگے مصنف آگے شریعت کے ایک اصول یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ عام طور پر لوگ پھر جوتے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو جوتے کے احکام تو تفصیل سے آ گئے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کن جانور کا جوتا پاک ہے، کن کا ناپاک ہے۔ لیکن اب پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی جانوروں کے جو پسینہ ہوتا ہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، اس بارے میں اصول بیان فرما رہے ہیں کہ الحیوان الذی سؤرہ طاہر عرقہ طاہر، وہ حیوان جس کا جوتا پاک ہے تو اس کا پسینہ بھی پاک ہے، عرقہ طاہر۔ والحیوان الذی سؤرہ نجس عرقہ نجس، وہ حیوان جس کا جوتا نجس ہے تو اس کا پسینہ بھی ناپاک اور نجس ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سبق نمبر 5، کوئی اشکال ہو تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے، کمنٹ کے ذریعے سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور ان اسباق میں اپنے اور دوستوں کو بھی شریک کیجئے۔ تو اللہ پاک سے دعا بھی کریں ہمارے لیے، سب کے لیے، اللہ پاک اس پڑھنے پڑھانے کو ہم سب کے لیے سعادت دارین کا ذریعہ بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔